دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مجید کے کرشمے کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ سبھی دوستوں کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کمنٹ میں سبحان اللہ لکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ قرآن مجید میں دنیا کے تمام مسئلوں کا حل موجود ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیجئے گا۔ لیکن دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، پوری دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے، اس دنیا میں جتنے بھی تمام مسئلے موجود ہیں ان کا حل قرآن مجید میں موجود ہے۔ دنیا میں قرآن مجید سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ یہ ڈاکٹر، یہ سائنس، سب کچھ قرآن پاک کے پیچھے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن مجید کو اس زمین پر اتارا، نازل کیا تو اس کائنات کے تمام مسئلوں کو سلجھانے کا طریقہ بھی قرآن پاک میں عطا فرما دیا۔ قرآن پاک کا صحیح علم رکھنے والا قرآن پاک ہر مشکل سے مشکل مسئلے کا حل نکال لیتا ہے۔ پیارے دوستو، امریکہ کے شکاگو شہر کے ایک ہاسپٹل میں ایک عجیب سا مسئلہ الجھ گیا۔ دیکھیے کہ کس طرح سے اس مشکل مسئلے کو قرآن پاک کی ایک آیت نے چٹکی میں سلجھا دیا۔ اس کو دیکھ کر ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ وہاں کھڑے تمام لوگوں نے وہیں کھڑے کھڑے اسلام قبول کر لیا اور تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، دراصل ہوا یہ کہ امریکہ کے شکاگو شہر میں 2 ڈیلیوری کے کیس ایک ساتھ آ گئے۔ ایک عورت کو لڑکا پیدا ہوا اور دوسری عورت کو لڑکی پیدا ہوئی۔ اس ہاسپٹل کا یہ نظام تھا، مطلب یہ کہ سسٹم تھا کہ بچوں کی پیدائش کے بعد بچوں کی کلائی پر اس کی ماں کے نام کا ایک اسٹیکر لگا دیا جاتا تھا۔ لیکن دوستو، اس دن ہوا یہ کہ کچھ نرس وہاں پر کام کر رہی تھی، وہ کچھ جلد بازی میں تھی، وہ بچوں کی کلائی پر اسٹیکر لگانا بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دونوں بچے مکس ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ ان میں سے بیٹا کس عورت کا ہے اور بیٹی کس عورت کی ہے۔ اس مسئلے کو دیکھ کر ہاسپٹل کے تمام ڈاکٹر حیران و پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے۔ انہیں اس کا کوئی آسان طریقہ سوچنا تھا، اس لیے پاس میں ہی ایک دوسرے مسلم ڈاکٹر کے پاس گئے اور وہ عراق کے رہنے والے مسلم ڈاکٹر تھے۔ وہ ڈاکٹر اس مسلم ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب، تم تو کہتے تھے کہ قرآن مجید میں دنیا کے تمام مسئلوں کا حل موجود ہے، اب ہمیں تم ہی بتاؤ کہ ہمارے ہاسپٹل کا یہ مسئلہ کیسے سلجھے گا۔ یہ سن کر عراق کا وہ ڈاکٹر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ بے شک قرآن پاک میں تمام مسئلوں کا حل موجود ہے اور میں آپ کو اس مسئلے کا حل بھی ضرور بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ اس کے بعد وہ عراق کے بڑے بڑے عالموں سے ملا اور ان سے ان مسئلے کا ذکر کیا کہ اب وہی بتائیں کہ قرآن مجید میں اس مسئلے کا کیا حل ہے، اور ان لوگوں نے ڈاکٹر سے بہت سی باتیں بھی سنی۔ پھر کہا کہ بے شک قرآن پاک میں اس کا بھی حل موجود ہے، اور کہنے لگے کہ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی ایک آیت ہے جس پر غور کرنے پر ہمیں اس مسئلے کا حل مل جاتا ہے، اور اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ایک مرد کے حصے داری 2 عورتوں کے برابر ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکے کی ماں کا دودھ لڑکی کی ماں کے دودھ سے ڈبل ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں ان عالموں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا ایک واقعہ بھی بیان کیا تھا۔ ان عالموں نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 2 عورتوں نے بھی ایک ساتھ بچے کو جنم دیا۔ رات کافی اندھیری تھی، اس میں سے ایک عورت کو لڑکا پیدا ہوا اور دوسرے کو لڑکی پیدا ہوئی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے ان کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے، اس وجہ سے ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا، یعنی ان دونوں عورتوں میں جھگڑا ہونا شروع ہو گیا اور وہ دونوں عورتیں کہنے لگی کہ بیٹا اس کا ہے۔ مسئلہ بہت زیادہ الجھ گیا تھا۔ پیارے دوستو، آخر کار دونوں عورتوں کو
جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضرت علی کے سامنے دونوں عورتیں کہنے لگی کہ لڑکے کی ماں میں ہوں۔ حضرت علی دونوں عورتوں کی باتوں کو سننے کے بعد فرمایا کہ تم دودھ چھاتیوں سے نکال کر میرے پاس ایک برتن میں لے کر آنا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ دونوں عورتیں گئی اور اپنا اپنا دودھ نکال کر لے آئی۔ اب حضرت علی نے ان دونوں عورتوں کے دودھ کو تولا، یعنی کہ اس کے دودھ کا وزن کیا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کا دودھ دوسری عورت کے مقابلے میں 2 گنا پایا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس عورت کا دودھ بھاری ہے، یعنی جس کا دودھ وزنی ہے، لڑکا اسی کا ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ مسئلہ چٹکی میں کیسے حل کر دیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے کہ خدا تعالیٰ نے مرد کو ہر چیز میں فضیلت دی ہے، یہاں تک کہ کھانے میں بھی ایک مرد کی حیثیت ایک عورت کی نسبت 2 گنی ہوتی ہے۔ بس اسی حقیقت کے پیش نظر میں نے سوچا کہ جس عورت کا وزنی دودھ ہوگا وہی بیٹے کی ماں ہوگی، اور پھر وہی فیصلہ میں نے سنایا ہے۔ پیارے دوستو، عالموں کی انہی باتوں کو سننے کے بعد عراق کا وہ ڈاکٹر اس شکاگو ہاسپٹل میں واپس گیا اور ان ڈاکٹروں کو قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں بھی بتایا اور اس کا مطلب بھی سمجھایا۔ یہ عراق کے ڈاکٹر نے کہا کہ قرآن مجید کے حساب سے عورتوں کے دودھ کا وزن کیا جائے، یعنی کہ اس کو تولا جائے۔ جس عورت کے دودھ وزنی ہوگا بیٹا اسی عورت کا ہوگا، اس لیے اس کے بعد ان دونوں عورتوں کے دودھ کا وزن کیا گیا تو دیکھا گیا کہ پہلی عورت کے مقابلے دوسری عورت کا دودھ وزن 2 گنا ہے۔ اس میں وٹامن گلوکوز کی مقدار بھی پہلی عورت کے مقابلے میں 2 گنا پائی گئی۔ تو دوستو، اب یہ ثابت ہو چکا تھا کہ لڑکے کی ماں کون ہے اور لڑکی کی ماں کون سی عورت ہے، یعنی اب بیٹا اور بیٹی کے ماں کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ عراق کے اس ڈاکٹر نے اس امریکن ڈاکٹر کو بتایا کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ ایک مرد کے حصے داری 2 عورتوں کے برابر ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ غذا بھی۔ پیارے دوستو، یہ دیکھ کر شکاگو کے ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کو یہ سمجھ میں آ چکا تھا کہ سائنس اور ڈاکٹر قرآن پاک کے پیچھے ہے، اور قرآن پاک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ دوستو، وہ ڈاکٹر اسلام میں داخل ہونے کے لیے اتاولے ہونے لگے، مگر دل میں ابھی بھی کچھ حسرت باقی تھی، اور وہ بچے اور اس کے باپ کا DNA چیک کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے بچے اور اس کے باپ کا DNA سیمپل لے کر چیک کیا، تو اس کے بعد جو رپورٹ آئی یہ دیکھ کر ڈاکٹروں کے بھی ہوش اڑ گئے، کیونکہ باپ اور بیٹے کا DNA سیم تھا۔ جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہے ویسا ہی ہوا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔